ہوا ہے، اور یعنی یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں نا، ہمیں کیا معلوم ہے۔ کہنے گئے ربط باہمی کی یہ کیفیت ہے کہ میں انگلی ہلاتا ہوں تو کہکشاں کے تارے پہ اس کا اثر جا کے پڑ جاتا ہے۔ کائنات اس قدر مربوط ہے، غیر متبدل قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ یہی بات تو انہیں کہی گئی تھی، ان کی زبان میں کہی گئی، آج جیم جین کی زبان میں یہی بات سامنے آتی ہے۔ مورس بقائی اسی پہ تو وجد میں آ گیا تھا کہ 1400 سال پہلے کے زمانے کی یہ آیتیں جو ہیں، جوں جوں ہمارے ہاں سائنس کے انکشافات ہوتے جاتے ہیں، ہر انکشاف ان آیات کے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ شخص، اس کی کتاب تو پوچھو نہیں، وجد میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہر مثال کے بعد وہ ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ او دنیا کے سائنسدانوں اور دانشوروں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ 1400 سال پیشتر کوئی انسان اپنی فکر سے یہ بات کہہ سکتا تھا؟ تو وہ جو جولین ہکسلے نے ایک معیار بتایا تھا کہ ایک سطح بھی انسان بھی اس سے رہنمائی حاصل کرے اور بڑے سے بڑا مفکر بھی اس کے انکشافات کی روشنی میں وجد میں آ جائے، وہ کس طرح سے پوری ہو رہی ہے قرآن کے متعلق؟ یوں ہی ہمارے دعویٰ یہ اعتقادی نہیں ہے، ہم اعتقادی بھی کیا کریں گے، ہم نے تو اس طرح سے قرآن کو سمجھا پرکھا بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ ان نتائج کے اوپر پہنچ رہے ہیں۔ معاذ اللہ صاحبکم وما ہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ ستاروں کے متعلق کہ یہ کس طرح رہنمائی تمہاری کرتے ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن کی۔ میں نے غالباً اس پچھلے درس میں وہ آیات بھی پیش کی تھیں، ان کے حوالے بھی پیش کیے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ احتیاطاً 2-3 آیتوں کے صرف حوالے لکھ لیجئے۔ 6/98 6/98، 56/75 56/75، 81/15 81/15۔ ان جیسی اور متعدد آیات میں بتایا یہ گیا ہے کہ ستارے کس طرح سے یقینی رہنمائی دیتے ہیں جو غیر متبدل ہوتی ہے، ابدی ہوتی ہے۔ اور ابدی تو آپ دیکھیے، انسانوں سے پہلے یہ آسمان، یہ ستارے موجود تھے، اس وقت سے لے کے اور پھر معلوم نہیں، جب تک انسان موجود ہیں اس وقت تک تو یہ موجود ہی ہے نا۔ غیر متبدل اس طرح سے کہ یہ اتنا زمانہ جو ہے اس کو تو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا لمبا ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح سے غیر متبدل طور پر ان کی روشیں ہیں، ان کے نشانات ہیں۔ یہ چیز کہ غیر متبدل ہو، مکمل ہو، ستاروں کی دنیا سے شہادت پہنچائی اور انسانوں کی دنیا میں جو وحی کے پر مبنی قوانین ہیں ان سے ان پر منطبق کیا اپنے نتیجے کو۔ آگے بڑھیے۔ وہی ہے علمہ شدید القویٰ، نبی کو یہ علم دیا ہے اس خدا نے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ غور کیجئے گا
کتنی عظیم حقیقت ہے جو اس میں بیان ہو گئی. نصیحت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں وعظ و نصیحت کے طور پر ساری دنیا میں ہوتی چلی جاتی. مذہب واعظ ہی کہتا ہے، دین واعظ نہیں کرتا. دین متمکن کرتا ہے اپنے نظام کو، تمکن ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، مخالفین کی قوتوں کا جواب دیتا ہے، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر اس نظام کو قائم کرتا ہے، مستحکم رکھتا ہے. قوت کی ضرورت ہوتی ہے. دین کو تمکن کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مذہب کو نہیں. یہی تو سارا جھگڑا تھا تاریخ پاکستان کے دوران. کئی دفعہ میں کہہ چکا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اجازت ملتی ہے، نکاح طلاق کی بھی اجازت ملتی ہے، اس کے لیے الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے، الگ طاقت قوت کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں. لیکن دین کو متمکن کرنے کے لیے تو اپنی مملکت کی بھی ضرورت ہے، اور اس مملکت کو قائم رکھنے کے لیے قوت کی بھی ضرورت ہے. جہاں علمہ کہا، علم دیا اس نے، تو یہاں تک تو معاملہ صرف تعلیم تک کا نظر آتا ہے. کس نے دیا؟ شدید القوا، بہت بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ. اس لیے وحی اور وحی کی تعلیم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہے. آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. پھر اگلی بات یہ کہ عربوں کے ان قافلوں کو بھی ضروری نہیں تھا کہ ایک قافلے کو عمر بھر ایک ہی راستے پہ چلنا ہوتا تھا. مختلف مقامات کی طرف جانا ہوتا تھا، مختلف منازل کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا. الگ الگ متعدد راستے تھے، منازل الگ الگ تھیں. انسانی زندگی کی بھی یہ کیفیت ہے. زندگی کے تقاضے ایک فرد کی زندگی میں بھی مختلف عمر میں اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے شاید کسی درس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کے رزق کے چشموں سے جو دودھ اس کو ملتا ہے، وہ شروع میں اس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معدہ زیادہ غذائیت بالخصوص جو فیٹ اس میں ہوتی ہے اسے ہضم نہیں کر سکتا، پانی زیادہ اس میں ہوتا ہے. اب تو خیر وہ تخصیص ہی مٹ گئی ہے. گوالوں کے ہاں سے جو دودھ آتا ہے کہ کبھی گاڑھا ہوتا ہے کبھی پتلا ہوتا ہے، انہوں نے یہ مساوات جو ہے نا اس میں یہ فرق ہی مٹا دیا ہے. ایسا پہلے کبھی ہوتا تھا، ایسا تو پوچھا کرتے تھے کہ وہ دودھ پتلا کیوں ہے. وہ کہنے ہوتا سی جی یہ مجھ تازہ سوئی ہوئی ہے نا. یہ ٹھیک بات تھی. اور وہاں تک نہ بھی جائیں تو گھروں کے اندر جو مائیں بچوں کو دودھ دیتی تھیں ان کی کیفیت، اور یہ ہے اس کی ربوبیت کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی از خود وہ دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا تھا. از خود اس کی عمر کے ساتھ جو اس کا تقاضا ہے غذائیت کا، جب اس نے اپنے ذمے لی ہے نا وہ ربوبیت جسے وہ رحمت کہتا ہے، تو اس کے اوپر کنٹرول کی کیفیت یہ ہے کہ جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی پرورش میں غذائیت کا تقاضا مختلف ہوتا چلا جاتا ہے.
جو غذا دی جاتی ہے اسے خدا کی طرف سے، اس میں اسی نسبت سے خود بخود تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے۔